ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اپریل کے مہنگائی کے، درآمدات برآمدات کے، ٹیکس ریونیو کے نمبرز آ گئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے کہ ٹیکس ریونیو اتنا لمبا ٹارگٹ نہ دیں، بجلی کی قیمتوں میں اس طریقے سے اضافہ نہ ہو۔ آپ کو لگ رہا ہے اگر آئی ایم ایف مان بھی جائے تو ہم کہیں سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، یا خساروں کی وجہ سے ابھی بھی وہاں پر مسائل موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس وقت تیسرا اٹیک کا جو اثر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگلے کچھ ہفتوں میں اس میں اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان قریب آپ کے جو ریوائول کی جو بات ہو رہی ہے کہ ترقی کی رفتار جو ہے وہ شرح نمو 5% تک پہنچ جائے، وہ ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات میں بہتری اس وقت آتی ہے جب ہمارا زرعی شعبہ جو ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ کپاس کی پیداوار میں 34% کمی آئی ہے، اور ابھی جو فگرز آج ہی آئے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ جو ایریا جو کراپ کیا گیا ہے اس میں کچھ کمی آئی ہے بڑھنے کے بجائے۔ تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کا زرعی شعبے میں آپ کو شاید منفی شرح نمو دیکھنا پڑے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر 5% تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بجٹ جو ہے اس میں آپ اپنے ترقیاتی اخراجات کو بڑھا نہیں پاتے زیادہ، تو اس سے بھی آپ کے اکانومی کو ایک جسے کہتے ہیں نا ڈوس یا سٹیمولس نہیں ملتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم ان قریب 5% تک چلے جائیں گے، جو کہ پچھلے مرتبہ یہ 3 سال پہلے ہوا تھا 17-18 میں، تو یہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ذرا زیادہ آپٹمسٹک ہے، اور ہمیں محنت کرنی پڑے گی شرح نمو کو بڑھانے کے لیے۔ فائز صاحب، آپ کیونکہ فسکل خسارے پر مسلسل لکھتے رہے ہیں اور اس کو بہت خطرناک قرار دیتے رہے ہیں، اگر آئی ایم ایف مان جائے کہ جی بجلی کی قیمت اس طرح نہ بڑھائیں جو پرومس کیا تھا، ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ وہ نہ رکھیں جو اگلے سال کے لیے 5,960 ارب روپے کا پرومس کیا گیا تھا، اور اگر ہم تھرڈ ویو جو ہے اس سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں، تو اس کے بعد بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو خسارہ ہے اس کے ساتھ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ کا بجٹ کا خسارہ بہت ہو جاتا ہے، اور پچھلے سال ہوا یہ کہ آپ نے اسٹیٹ بینک نے بڑے مناسب قسم کے فائنینسنگ پیکیجز لائے جس سے ریوائول کو سپورٹ ملا، مگر اس کے نتیجے میں آپ کے منی سپلائی میں کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ابھی بھی 15-16% ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ افراط زر پر پریشر پڑتا ہے، اور اگر آنے والے سال میں بھی آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ بھی 7.5-8% کے رینج میں رہے گا، تو پھر وہی خطرہ ہے کہ مانیٹری ایکسپینشن کی وجہ سے قیمتوں پر بوجھ قائم رہے گا۔ تو اس لیے بہت پریشانی کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اپریل کے مہینے میں جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ افراط زر کی رفتار 11% ہو گئی، ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ ڈبل ڈیجٹ پہ جانے کا خطرہ ہے، اور وہی ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے خدا نخواستہ بجلی کی قیمتیں اگلے کچھ ہفتوں میں اور بڑھایا تو یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم نکل کے آ جائیں گے لو گروتھ اور انفلیشن سے، یہ ذرا میں سمجھتا ہوں اوور آپٹمسٹک ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے اپنے زرعی شعبے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ریونیوز میں تھوڑی سی بہتری لانی ہے، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو کچھ بڑھانا ہے۔ جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ 4-5% تک ہم جا سکیں گے۔ صاحب، اگر ایکسٹرنل سائٹ پر آپ کو اس وقت اطمینان نظر آ رہا ہے، جو اپریل کے نمبرز آئے ہیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ریمیٹنسز کا جب نمبر آئے گا تو شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہ ہو، اور ہم سال کا پہلی دفعہ ایسا ہو کہ سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ کلوز کریں، تو اس کی امید ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایکسٹرنل سائٹ پر اس وقت ایک اطمینان ہے؟ یہ بہت اللہ کے فضل سے بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ابھی تک اس میں سرپلس قائم ہے، تقریباً $1 ارب تک پہنچا ہے۔
मगर जो परेशान कुन बात है जिस पे लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते कि हमारे तवाज़ुन अदायगी में दो हिस्से होते हैं, एक करंट अकाउंट है और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंट है। फाइनेंशियल अकाउंट हमारा, उसमें जो सरप्लस है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गया है। पिछले साल इसी वक्त 6 अरब डॉलर तक ये पहुंचा हुआ था सरप्लस। तो जहां करंट अकाउंट में नुमाया तौर पर बेहतरी आई है, फाइनेंशियल अकाउंट में अफसोस की बात यह है कि बहुत कमी आई है। इसलिए हमारे रिजर्व्स में करंट अकाउंट के सरप्लस होने के बावजूद इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, और पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में इसलिए इजाफा हुआ कि 2.5 अरब डॉलर के बॉन्ड्स हमने बेचे हैं। मगर अब आने वाले हफ्तों में हमें डेट रीपेमेंट यानी कि कर्जों की वापसी का बहुत बड़ा अमाउंट वापस करना अगले 2 महीने में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन अभी तक मुस्तहकम नहीं है। साहब, और जो रेवेन्यू के नंबर्स आए हैं 14% का इजाफा है 10 माह में, और 4,600 अरब रुपए से ऊपर लग रहा है कि हुकूमत अचीव कर जाए। आप समझते हैं कि अगर थर्ड वेव से पाकिस्तान बच जाए तो अगले साल के लिए 5,960 हुकूमत को भी नामुमकिन लग रहा है IMF का टारगेट, मगर हम एक अच्छा रेवेन्यू टैक्सों में इजाफे के बगैर दिखा पाएंगे अगर ग्रोथ अच्छी हो जाए अगले साल? ये अफरात ज़र की रफ्तार पे मुनस्सिर है और पैदावार पे मुनस्सिर है। सबसे अहम चीज ये है कि आप ये देखिए कि जो 14% हुआ है, कुछ महीने पहले ये 6% था। उसके 14% पहुंचने की वजह ये थी कि पिछले साल अप्रैल के महीने में हमारे रेवेन्यूज बहुत गिर गए थे कोविड के बाद, तकरीबन 250 अरब पे आ गए थे, और अब हम 370 अरब कर पाए हैं। माशाल्लाह अच्छा फिगर है, मगर जो आपके रफ्तार जो बड़ी है वो एक लिहाज से इसलिए भी बड़ी है कि बेस कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मई और जून के महीने में चूंकि तीसरा अटैक का जो जोर है वो ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि रेवेन्यूज में इतना इजाफा ना हो। तो मैं तो बहुत खुश, और हम इंशाल्लाह शुक्रिया अदा करेंगे अगर हमारे रेवेन्यू 4,600 अरब तक पहुंच जाएं। अगले साल आम तौर पे होता ये कि अगर आप नए टैक्सेस नहीं लगाते हैं और आपके शरह नमू और अफरात ज़र को मिला लें, तो ये तकरीबन अगर 13-14% होता है तो आपके रेवेन्यूज में 11 से 12% का इजाफा हो सकता है, जो कि आपको 5,000 तकरीबन 100-200 अरब तक ले जा सकता है। 5,500 अरब जरा मुश्किल है, उसके लिए यकीनन हमें नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे।